بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کے 15 کیسز کی سماعت جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ٹوٹل ملا کر تھی۔ اور رول کیا ہے جی؟ عمران خان صاحب کی اماں کے اوپر ٹریفک بلاک ہوئی، اماں کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی، اماں کے اوپر جلاؤ گراؤ ہوا، یہ اس طرح کے مقدمات ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف ریاست پوری لگی ہوئی ہے، پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، جو ایک اشتہاری تھے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا کسی ایئرپورٹ کے اوپر، اور دوسرے نمبر پر دبئی بیٹھے ہوئے اسے یہاں سے ضمانت دے دی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر بایو میٹرک کے لیے مشینیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے اوپر بوگس مقدمات کی بچھاڑ ہے، اور جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے جیل برداشت نہیں کر پائے گا، وہ دیکھیں جھوٹے کیسز کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو کہتے تھے کہ ہم نے عدالتوں کو فیس کیا، یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، 50 روپے کا اسٹامپ دے کر یہ باہر گئے، اور ملک کے ساتھ انہوں نے غداری کی، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اور پھر ملک کو چونا لگانے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ کندھوں پر سوار ہو کر مسلط ہونا چاہتے ہیں، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج ہم نے بڑا واضح دیکھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو سپورٹر تھے ان کے، وہ یوں ہی تھے کوئی 20-50 ہوں گے، اور عمران خان صاحب جب آتے تھے تو ایک پورا قافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ عمران خان کے ویژن کے ساتھ لوگ کھڑے تھے اور اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ آتے تھے، جیسے کہ آج وہ چند جو ورکر ان کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن اسلام آباد پولیس ہو تو آج بڑا ہم نے وہاں پر ماحول جو ہے پرسکون دیکھا۔ جب خان صاحب پیش ہوتے تھے تو وہاں پر رینجر ہوتی تھی، پولیس اور FC، یہ ساری جو فورسز ہیں وہاں پر تعینات ہوتی تھی، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا تھا، اور باقاعدہ طور پر شیل برسائے جاتے تھے، جو ہے ڈنڈے مارے جاتے تھے، اور پھر FIRs بھی درج کر دی جاتی تھی کہ آپ نے حملہ کیا ہے۔ اور آج پرسکون پولیس نظر آئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے اوپر ڈنڈے مارے جائیں یا PMLN کے ورکرز کے اوپر کوئی تشدد کیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، سپورٹر تھے، ان کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا گیا؟ کیا ریاست جو ہے ان لوگوں کی ماں نہیں ہے؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، تشدد کرنا؟ یہ ریاست کا کام ہے؟ تو آج یہ جناب جو مجرم ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر پروٹوکول دیا گیا ہے۔ جب ہم سیکیورٹی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لے کر جاتے ہیں تو اس کے اوپر مہینوں فیصلہ نہیں ہوتا، اور اگلے دن وہ درخواست لگی ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ملزم کا ہے، اور اسے پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، اسے ایکس پرائم منسٹر کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب صرف اور صرف ان کے اوپر جھوٹے مقدمات، ان کا سٹیٹس اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ کنوکٹ ہوئے تھے یا ٹرائل کنکلوڈ ہوا تھا اور وہ جو قصوروار پائے گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا گیا، لیکن وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ تمام عدالتوں میں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، آئین کی بالادستی کے لیے 20 مقدمات میں عدالتوں کے سامنے عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے پیش ہوتے تھے، اور آج بھی 15 مقدمات ان کے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جھوٹے کیسز جن میں عمران خان صاحب نے سامنا کیا، بھاگے نہیں، لندن نہیں گئے، اپنی پراپرٹیاں نہیں بنائی، اپنے کاروبار نہیں بنائے، بلکہ جو ان کا مقصد تھا کہ ملک کو سرو کرنا ہے، ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے، وہ ویژن انہوں نے لوگوں کو دے دیا ہے، اور اب قوم جاگ چکی ہے۔ کسی طرح سے اس ٹولے کو زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ کسی طرح سے نواز شریف کو ضمانت نہیں مل سکتی، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، اور جو پروسیجر عمران خان صاحب کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ نوٹس ہو رہے ہیں اور ڈیٹ دی جاتی ہے، تو وہی پروسیجر جو ہے اڈاپٹ ہو، اور جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے پراسیکیوشن جو ہے ان کا کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے ٹیکس سے جو پیسہ جاتا ہے
اس سے وہ تنخواہ لیتے ہیں تو وہ ذمہ داری پوری کریں، اور آئینی طور پر ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ وہاں پر اسٹیٹمنٹ دیں، اپوز کریں، اور کسی طرح سے نواز شریف کے حق میں بیان نہ دیں، اور عدالت کو بھی کسی طرح سے ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے جی۔